میرے پیچھے بھی کوئی ایسا ہوتا جو قرآن کریم پڑھتا۔ اب یہ بچہ اپنے والدین کے لیے، اپنے دادی دادا کے لیے، اپنے نانی نانا کے لیے خود بخود صدقہ جاریہ ہے۔ یہ نیت کرے یا نہ کرے، یہ جب قرآن پڑھے گا ان کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنا پودا لگا دیا ہے، اب یہ پودا پھل دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک اور واقعہ سنا دوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بہت زیادہ امیر آدمی تھا، بڑا اس کے پاس پیسہ، بڑا مال و دولت۔ اس نے سوچا کہ میں یہ کیا یہاں میں مدرسے میں یا مسجد میں بچے کو بھیجوں گا، میں اسے باہر بھیج دیتا ہوں، امریکہ بھیج دیتا ہوں، تاکہ یہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ وہ بچہ امریکہ چلا گیا، تعلیم حاصل کی، دنیا کی جتنی بھی ڈگری آئے پی ایچ ڈی کر لی، اور وہی کمانے لگا امریکہ میں۔ اور ایک دن اسے خبر ملی کہ اس کا والد فوت ہو گیا۔ جب اسے یہ خبر ملی تو وہ فوراً جہاز کا ٹکٹ کیا اور واپس اپنے ملک آیا اور اپنے والد کے جنازے میں شریک ہوئی۔ یہ بڑے سننے کی بات ہے، بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ والد کے جنازے میں شریک ہوا، جنازہ کھڑا ہے، مولوی صاحب کہنے لگے ہاں بھائی اجازت ہے جنازہ پڑھا دوں؟ جی پڑھا دیں جنازہ۔ جنازہ ہو گیا، لوگ چہرہ دیکھنے لگے، اور جب جنازے کو اٹھانے لگے تو بیٹے نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیے، جنازے کو جانے نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ جنازے کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا اپنے باپ کو، کہا تو نے مجھے زندگی میں کچھ بھی نہیں دیا، تو نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا، جو تو نے مجھے ڈگریاں دی تھی وہ ساری بیکار ثابت ہو گئی۔ لوگ حیران کہ اس بیٹے کو کیا ہو گیا، یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے دنیا کی ساری ڈگریاں دلا دی، لیکن مجھے قرآن نہیں پڑھا ہے، مجھے نماز نہیں آتی تھی، میں اپنے باپ کے جنازے میں کھڑا تھا، مجھے نماز جنازہ نہیں آتی تھی، میں نے کچھ نہیں پڑھا، بس میں ویسے ہی کھڑا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس باپ کی آخرت کیا اس کے لیے کیا ہوگا کہ جس نے اپنے بیٹے کے اوپر اپنی زندگی سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، لیکن آج اس کا بیٹا اس قابل بھی نہیں کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھ سکے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کی جو ڈگری ہے وہ بھی حاصل کریں، منع نہیں ہے، لیکن قرآن کو سب سے آگے رکھیں۔ میں آپ کو اپنا ذاتی مشاہدہ بتاتا ہوں کہ 15 سال ہو گئے مجھے قرآن کریم پڑھاتے ہوئے۔ ظاہر ہے انسان جب زندگی گزارتا ہے بہت سے نشے و فراز آتے ہیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، بڑی مشکلات سامنے آتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اتنی مشکلات آئی، ایسی پریشانیاں آئیں کہ بظاہر دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن قرآن کریم پڑھانے کی برکت سے اللہ رب العزت نے وہ مسائل اور پریشانیاں اس طرح حل فرما دی جیسے کہ یہ پریشانی اور مصیبت تھی ہی نہیں۔ یہ میں اپنا ذاتی مشاہدہ بتاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہی کہوں گا آخر میں کہ یہاں آئے ہوئے ہر مرد و زن یہ عہد کر لیں کہ ہم نے کچھ بھی ہو، دنیا کی ساری ڈگریاں ہم نے حاصل کرنی ہے، لیکن قرآن کریم کی جو ڈگری ہے یہ سب سے پہلے مقدم ہم نے رکھنا ہے کہ ہمارے بچے کو قرآن سب سے اچھا آئے، سب سے بہتر آئے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے تو بس اب یہ کافی ہے، قرآن کریم کو درست ادا نہیں کرتے، درست پڑھتے نہیں ہیں، بالخصوص جو بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو ذرا شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار قرآن کریم کیسے سیکھیں ہم،
قرآن کریم کیسے پڑھیں؟ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کریم ان پر نازل ہوا، وحی نازل ہوئی، 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی، جو اس وقت لوگ ایمان لائے صحابہ اکرام، بڑے بڑے بزرگ صحابہ اکرام، انہوں نے بڑی عمر میں قرآن سیکھا ہے۔